آپ کے اس جرگے کے روبرو یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ کی فیس کا 1-1 روپے آپ کو لے کے یہ میرا اعلان ہے۔ اور جنہوں نے تنخواہیں دی ہیں ان کے ساتھ ہمارا یہی تعلق ہے کہ وہ کوئی پرسنٹیج دے کے وہ بے شک فیسیں لیں، کیونکہ ان کا بھی چولہا جلتا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو پتہ ہے تنخواہیں کتنی ہیں۔ چونکہ میرا تعلق ساری زندگی رہا ہے ایک فلاحی مملکت سے، میں 35 سال یورپ میں رہا اور یورپ کے بھی ایک فلاحی مملکت میں رہا جس کا نام ہے یونائٹڈ کنگڈم برطانیہ۔ اور وہاں کا نظام تعلیم، خان صاحب نے کہا کہ ہم وہی نظام لائیں گے، کیونکہ جو بچپن میں ہمیں اسلامیات میں پڑھایا گیا، بڑے ہو کے ہم نے پڑھا ایک خلافت کا، ریاست مدینہ کا جو تصور اور دور خلافت حضرت عمر کی، وہ جو ہے 100% جو ہے برطانیہ کے اندر انہوں نے رائج کر دی۔ اور آج جس طرح کے اس عوام کو، غریب عوام کو، لوٹی پٹی عوام کو، جن کے لیے شعر کہتے ہیں کہ فکر محاش ذکر خدا یاد رفتگاں، اتنی سی عمر میں کوئی کیا 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 کرے، یہ حالات کے لٹے پٹے لوگ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے روح سے ایک فرض سے روکا جا رہا ہے، جبکہ میرا نبی کہتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہمیں اس فرض سے دور کیا جا رہا ہے اور اس چیز کا ذمہ دار میں 110% ریاست کو قرار دیتا ہوں، جنہوں نے اس تعلیم کو اتنا مہنگا کر دیا۔ یہ ایک نعرہ لگا ہوا ہے، یہ ایک لکھا ہوا ہے کہ خیبر تا کراچی یکساں نظام تعلیم۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ناران کی چوٹی پہ پڑھنے والا بچہ بھی وہی تعلیم پڑھے جو کراچی گلبرگ میں یا ماڈل ٹاؤن میں بیٹھنے والا بچہ پڑھتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جس وقت بچہ سکول میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، ڈگری کرتا ہے، انٹرویو کے لیے جاتا ہے، تو انٹرویو لینے والوں سے پوچھتا ہے واٹ از یور نیم، تو بچہ ہکا بکا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کوئی گالی دے دی۔ اور جب ان سکولوں میں، ٹیڈی سکولوں میں پڑھنے والے بچے، ان سے پوچھا جاتا ہے واٹس یور نیم، تو وہ انگلش میں اپنے باپ، دادا، نانا، نانی کی کہانی سنا کے دے دیتے ہیں۔ ہم اس ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور یہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پورے پاکستان میں یکساں نظام تعلیم رائج کیا جائے۔ کیا آپ اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں؟ اور بات یہ ہے، لوگوں کا کم یا زیادہ ہونا نہیں ہوتا، بات ہوتی ہے شعور کی۔ شعور کے وہ کہتے ہیں نا کہ 100 مجرم بھاگ جائے تو ایک بے گناہ نہ پکڑا جائے، تو ہم بے گناہ لوگ ہیں، مجرموں کو بھاگنے دیں انشاءاللہ۔ اب میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو علم دشمنی پالیسیاں بن رہی ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، ہم نے تو یہ بھی سنا کہ مزدور کی تنخواہ 1 تولہ سونے کے برابر ہوگی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ مزدور کی تنخواہ 5 تولے سونے کے برابر کر دی گئی، اور وہ مزدور اس وقت اسمبلیوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور عام غریب، ابھی میں ادھر بیٹھا تھا، وہ میری UCF لبر کوٹ کے انصاف ویلفیئر کے پریزیڈنٹ میرے پاس آئے، کہتے ہیں جی کہ لاری اڈا سے ایک ریڈی اٹھا کے لے آئے، اس پہ 4000 روپے جرمانہ کر دیا گیا، اور یہیں پہ بیٹھ کے جرمانہ بھی یہیں پہ ہوگا، جرمانہ بھی یہی لیں گے۔ ہمارا اداروں سے اختلاف نہیں ہے، ہم اداروں کی سمت درست کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ لوگ، وہی والی بات ہے کہ ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے۔ یادیں جب 70s کے اندر آپ منصرہ کی بات کرتے ہیں کہ منصرہ میں لوگ نہیں ہیں، مرزائیوں کے خلاف تحریک چلی جس وقت، تو مجھے یاد ہے کہ جلوس کا اگلا سرا یہاں تھا اور بازار سے ہوتے ہوئے دوسرا سرا کل زیارت سے بھی پیچھے تھا۔ آپ کون سی قوم کو للکار رہے ہو؟ یہ غیرت مندوں کی سرزمین ہے، یہ شہداء کی سرزمین ہے۔ انشاءاللہ یہی مجاہد باہر نکلیں گے تو تبدیلی آئے گی۔ کیوں کہ جس ملک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہو، جس ملک کے اندر 4 سال کی بچیوں کا ریپ کیا جاتا ہو، جس ملک کے اندر دن دہاڑے ڈاکے پڑتے ہوں، تو اللہ کی قسم اس ملک کو تبدیلی کی نہیں، ہرگز تبدیلی کی نہیں، اس ملک کو انقلاب کی ضرورت ہے۔ تو کیا آپ اس انقلاب کا
ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ آج ہم 20 ہیں، کل ہم 20,000 ہوں گے۔ میں انشاءاللہ جھولی پکڑ کے جہاں سے شروع ہوں گا، سارے بازار کے دکانداروں کی منت کروں گا، ان کے پاؤں پڑوں گا کہ ایک دن، صرف ایک دن آپ آئیں، ختم نبوت چوک کو ہم جام کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ادارے کیا کرتے ہیں آپ کا۔ لیکن وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس وقت میں جا کے ایڈمنسٹریشن سے، میں فرسٹ ٹائم ڈی پی او صاحب سے ملا، فرسٹ ٹائم زندگی میں ان کے پاس گیا، چادر پہنی ہوئی تھی، ایسے ہی گیا اندر تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کون لوگ لفنگا آ گیا، بس اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، تو تھوڑی سی انگلش میں بات کی تو توجہ بھی تبدیل ہوئی۔ تو میں نے کہا جی کہ میں لیبرل کوڈ یو سی کی نمائندگی کرتا ہوں، اور بڑا آسان سا مسئلہ ہے کیونکہ چوریوں ہوئی 5-6، دیکھو اداروں کی کارکردگی کی بات کرتا ہوں، 5-6 چوریوں ہوئی، فون لوٹ کے کارڈ چوری ہوئے، کارڈ گر گیا۔ اب میں یورپ میں رہنے والا بندہ، میں نے کہا چور تو میں نے پکڑ لیا بھائی، یہ تو کارڈ ہے۔ میں آیا جی، میں نے کہا یہ سیریل نمبر ہے، یہ آپ نے ادھر سے بیٹھے فون کریں تو آؤ جا کے چور پکڑتے ہیں۔ تو مجھے وہ 1935 کا نظام ہے پولیس جو چل رہا ہے، یا 1861 کا لارڈ میکالے کا جو سسٹم چل رہا ہے، میں بیچارہ اس سے نابلد تھا۔ انہوں نے کہا جی یہ کار یہاں سے جائے گا ڈی آئی جی آفس، ڈی آئی جی آفس سے ایسے جہاز کی ٹکٹ ہوگی، یہ جائے گا آئی جی آفس، آئی جی آفس سے یہ جائے گا اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ، وہاں سے پی ٹی ایس اور وہاں سے ٹیلی نور۔ میں نے کہا جی اس وقت تک تو چور مر جائیں گے۔ تو بات یہی ہے، تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ تاریخ نے قوموں کو دیا ہے یہی پیغام، حق مانگنا توہین ہے، حق چھین لیا جائے گا، حق چھیننا پڑے گا آپ کو۔ میں آج اس سٹیج سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم عمر گزار چکے۔ مجھے اپنے ابو کی ایک بات یاد آ گئی، کہتے ہیں کہ 1947 کی تحریک چل رہی تھی، انگریز نے گولیاں پکڑی ہوئی تھی، تو یہ کالج ایبٹباد کالج کے پریزیڈنٹ تھے، کہتے ہیں ہم نکلے آگے تو پٹھان آئے، بڑی بڑی سلواریں پہنے، انہوں نے کہا بچے ہم نے عمر گزار لیا، آپ پیچھے۔ تو اس لیے میں نے بھی عمر گزار لیا، آپ پیچھے رہیں، انشاءاللہ آگے میں لڑوں گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ ادارے کیسے ٹھیک نہیں ہوتے۔ دیکھیں ہم قانون کو بھی سمجھتے ہیں، ہم پالیسیوں کو بھی سمجھتے ہیں، ہم ان کے طریقہ کار کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن ہماری ان سے کوئی ضد نہیں ہے۔ میں نے ڈی پی او صاحب سے یہ عرض کی کہ میں آپ کے اور عوام کے درمیان برج کا کردار ادا کرنے کے لیے آیا، کیونکہ پولیس میں لوگوں کا اعتماد نہیں رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ یہ بھی تو سوچیں کہ ایف آئی آر کہاں پہ درج ہو۔ یا تو کوئی ایسا محکمہ ہو، میں جا کے بجلی والوں کے پاس ایف آئی آر درج کروں گے، چوری ہوگی پھر تو بات ہے۔ آنا اگر انہی کے پاس ہے تو ہم کیوں نہ ان کے ساتھ مل کے آہستہ 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 انہیں ٹھیک کریں گے۔ لیکن وہی ہوتا ہے نا، ماں بھی جو ہے بچے کو دودھ دیتی ہے رات کو اٹھ کے، فیڈر میں بھی دیتی ہے، لیکن ساتھ ایک ٹپا توپا بھی کرتی ہے، تو وہ کام بھی ساتھ چلے گا۔ جہاں پہ مذمت کے بعد مرمت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کا متحد ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو آج میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس دفعہ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم نے جی تعلیمی بجٹ بہت بڑھا دیا۔ مجھے تو قسم سے خوشی ہو کہ میرا لیبرل کوڈ کا گرلز ہائی اسکول کی تعلیم ایسی ہو کہ میں سارے دن کی ٹریفک سے بچ جاؤں، میں اپنی بچی کو وہاں پہ چھوڑوں۔ لیکن یہ 1.5 لاکھ روپے تنخواہیں جو آرام سے انہوں نے دی، میں کہتا ہوں کہ سرکاری سکولوں کی حالت کو بہتر کیا جائے، اور اس کا سب سے بہترین حل، آپ یقین کریں نہ کریں، جب ہم سکول میں پڑھتے تھے میٹرک میں، تو یہاں پہ ایک ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے، ان کا بیٹا امجد جو ہے وہ ہائی سکول میں پڑھتا تھا، اور یقین کریں کہ ہائی سکول کی پرفارمنس جو تھی وہ ٹاپ پہ، کیونکہ ڈیلی بیسس پہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو فیڈ بیک ملتا تھا، اپ ڈیٹ ہوتی تھی۔ تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ یہ تمام ایم این اے، ایم پی اے، ہماری بیوروکریسی، ہمارے ڈپٹی کمشنر، ہمارے ڈی پی او صاحب، ان کے بچوں کا علاج سرکاری اسپتالوں میں اور ان کے بچوں کو سرکاری سکولوں میں داخل کیا جائے۔ اور دوسری بات رہی پرائیویٹ سیکٹر کی، حکومت کو یہ چاہیے کہ اب یا تو گورنمنٹ سکولوں کی کارکردگی کو بہتر کیا جائے، اگر بہتر نہیں کر سکتے ہیں آپ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے، تو پھر وہ جو فنڈ جو آپ گورنمنٹ سیکٹر میں دیتے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں دیں۔